الرحمن الرحیم۔ میں ابتدائے سخن کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، زمین کن سے جو گاتا ہے زمین و زمن۔ ہم اپنی اس محفل کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے حارث احمد 9th کلاس کی جو ہے وہ اسٹیج پر آئیں گے اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر کرتی رہے زباں تیرا، ذکر کرتی رہے زباں تیرا، لب پہ رہے ہر دم بیاں تیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کچھ لوگ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑا تجسس ہوا کہ اللہ تو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، تو وہ کون قسمت والے ہیں جو اللہ والے ہیں یا اللہ کے گھر والے ہیں؟ تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے میرے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمیں ذرا بتائیے تو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں یا اللہ والے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اللہ والے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں قرآن پاک کو تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ قرآن پاک بھی قیامت والے دن ان کو نہیں چھوڑے گا، اور یہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اپنے پڑھنے والے کی بخشش نہ کروا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے تجسس سے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے کا سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ہے۔ یہ مدینے میں چلتے پھرتے قرآن تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بزم کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی پھول دنیا کے درباروں میں۔ بیٹا اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ کائنات کے عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظر سے ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجودات عالم کی ہر چیز روشن کر دیتا ہے، اس طرح آسمان روحانیت کا نیر اعظم انسانوں کے قلب و نظر کو منور کر رہا ہے۔ سارے لمحے قبول ہوتے ہیں، سارے لمحے قبول ہوتے ہیں،
جن میں ذکر رسول ہوتے ہیں۔ میں ہدیہ نعت کے لیے اسٹیج پر دعوت دوں گا 7th کلاس کے طالب علم ارسلان منظور افریدی کو۔ ارسلان منظور افریدی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور یہ تو گستاخانگی کے بات ممکن ہی نہیں، یہ تو گستاخانگی کے بات ممکن ہی نہیں۔ میرے گھر آنا میں آئے آپ کے ہوتے ہوئے، میرے گھر عالم میں آئے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انتفع آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انتفع آپ سے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی جو قد پہ ہے، اپنا جینا
اپنا مرنا اب اسے جو قد پہ ہے کہ اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ویسے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہم جس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم عشق رسول منانے کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نعت شریف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ ان سب چیزوں میں اس چیز کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، وہ ہے ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے اپنا جو ہے نا فنکشن کو کرنا۔ اگلی نعت پیش کرنے کے لیے 8th کلاس کے طلحہ جہانگیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن
गिरबान ज़माना है। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, उसकी दौलत है फक़्र नक्शे पा तेरा। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा करम है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा करम है, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़े अक़दस पे हदिया नात पेश करने के लिए 9th के बच्चा है मुकी, उसको मैं स्टेज पर दावत दूँगा कि वो आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे। गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। 6th क्लास के तालब इल्म में अदनान, वो अपने नाम पेश करेंगे। अदनान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे ही नाम से हर एक इब्तदा है, तेरे ही नाम से हर एक इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहाँ जब न था। चाँद सूरज न थे आसमां जब न था, चाँद सूरज न थे आसमां जब न था।
راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں میں ڈالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں میں ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تھا مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ دید کس کو میسر تیری ذات کی، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات بھی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، جب نہ معبود بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ دلدار قیامت دلدار قیامت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا میرے 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 اللہ،
کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو، خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے دی کہ اکبر نے، جو پوچھا کملی والے نے کہاں سے دی کہ اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کے اس دیانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے، کہ دل سے رنگ بٹھانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے غالب بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ۔ جزاک اللہ۔ کل پرسوں بیٹا میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ہاتھ میں جو ہے یہ جو عتیق پتھر ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو ایک میرے دوست ہیں، میرے استاد بھی ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو اچانک انہوں نے محفل ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ سنت نبوی ہے، سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ عقیق پہننا تو سنت ہے، کچھ اور سنتے ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں جن کا معاشرے کو فائدہ ہو، معاف کر دینا سنت ہے، جھوٹ نہ بولنا سنت ہے، تہذیب کے دائرے میں رہنا، تمیز کرنا، والدین کی عزت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، بڑے چھوٹے کے جو ہے وہ فرق رکھنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا،
یہ سب بھی سنتیں ہیں۔ میں عقیق پہن لیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سنت ہے، اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم پچھلے 10-12 دن سے 12 ربیع الاول کی تیاری کر رہے ہیں، محافل میں جا رہے ہیں، محافل کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کل بھی پورا دن یہ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کسی ایک لمحے کو بھی بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ کسی ایک بھی محفل کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہم عشق رسول کے داعی ہیں، ہمارا عشق رسول ہمارے کردار سے کہاں پر شو ہو رہا ہے؟ ایون کہ ہم یہ ایک اسکول میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو دل جمعی سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عشق رسول جو ہے وہ ہمارے کردار سے نظر آنا چاہیے۔ ہم یہ یاد مناتے ہیں کہ ہماری اندر یہ یاد رہ جائے، اور ہم نے اس فنکشن کی، اس ایونٹ کی، اپنے نبی کی ولادت کی ترتیب چینج نہیں کرنی۔ ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، جو کچھ تماشے آپ 10-12 دن سے دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی کر رہے ہیں، اور جو کل بھی ہو رہا تھا، بیٹا یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول کو ہم نے اس لیول پہ لے کے جانا ہے جس سے ہمارا کردار بہتر ہو جائے، جس سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو جائے، ہمارے معاشرے کا اخلاق بہتر ہو جائے۔ پہاڑیوں پہ جا کے ڈانس کرنا اور جو حرکتیں کل پورے لاہور میں ہو رہی تھیں، اور سارے آپ کی ایج کے لڑکے بہت زیادہ تھے، جس طرح یہ 8th 9th 10th کے ہیں، بیٹا یہ عشق رسول نہیں ہے۔ اور رسول کی بات کرتے وقت تو جو لوگ رسول کے سامنے بیٹھتے تھے وہ اپنی آواز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچا نہیں کرتے تھے۔ اتنی اونچی آواز میں ٹریک چلا کے اس پہ خرافات بولنا یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، نیاز وغیرہ کوئی تقسیم کر سکتے ہیں وہ کریں، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، یا دوستوں میں بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کیا جائے، ان کی زندگی کو ڈسکس کیا جائے کہ ان کے آنے سے پہلے کے کیا حالات تھے، ان کے آنے کے بعد سے جہالت کے اندھیرے کس طرح چھائے ہوئے تھے، اور ان کے آنے کے بعد روشنی کی کرن کس طرح نکلی ہے، اور کس طرح جو ہے پورے حالات چینج ہوئے۔ یہ باتیں ہم نے کرنی ہے بیٹا، اس طرح یاد منانی ہے، یہ یاد منانی ہے تاکہ ہمیں بھی یاد رہے اور آگے ہم یاد کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کر سکیں۔ اس ترتیب کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ابھی سے آپ ان خرافات میں پڑ جائیں گے تو آپ اگلی نسل کو کیا منتقل کریں گے؟ یہ ڈانس، یہ ڈول ڈھماکے، یہ پہاڑیاں، اس سے عشق رسول نہیں ہے۔ درود شریف کی تلاوت کریں، نیاز کریں۔ اگر آپ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، جہاں پر نعت شریف پڑھی جا رہی ہے یا خطاب کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اسے دل جمی سے سنیں۔ اور عشق رسول کا جو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان محافل سے جو آپ لیٹ نائٹ تک بھی سنتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ آ جائے، آپ کا اخلاق بہتر ہو جائے۔ اور آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی آپ کی عادات جو ہے اتنی زیادہ پختہ نہیں ہوئی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں عشق رسول کا، کہ آپ کسی ایک سنت کو پکڑ لیں اور اس سنت کو اپنی عادت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ 2-4 سالوں میں وہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ جو ہے وہ سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے۔ آپ گالی بکنا چھوڑ دیں، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ والدین کی عزت کرنا شروع کر دیں، آپ دوسری پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ عشق رسول کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے ظاہری طور پر تو آپ یہاں بیٹھے ہوں لیکن باطنی طور پر آپ کہیں اور ہوں، اور آپ کا ذہن جو ہے، آپ کل جس طرح کی ابھی میں نے کلاس میں بچوں کی باتیں سنی ہیں کہ کل وہ جو ہے وہ محفلوں کے اندر بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم کیا کرنے جاتے رہے ہیں۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اپنے گریبان میں جا کے یہ دن اس کام کے لیے نہیں ہے، اس کی یہ ترتیب نہیں ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے
جس کے پیچھے آپ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی نیت اور دل و دماغ جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، اس کے ساتھ اگلے بچے کو بلاتا ہوں۔ سوزے دل چاہیے، چشمے نم چاہیے، سوزے دل چاہیے، چشمے نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ یہ بات کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ سوزے دل چاہیے، چشمے نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے۔ یہ ایک بچہ ہے 6 کلاس کا، یونس خان، یہ اسٹیج پر آئے گا، اس نے ابھی نعت پڑھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب۔ تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوں بھی پیاسی ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوں بھی پیاسی ہوں۔ میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ اے فرشتو و سلطان معراج ہے، اے فرشتو و سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ زلف تفصیل واللیل بن جائے گی، زلف تفصیل واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا۔ میرے آقا امام سب انبیاء، میرے آقا امام سب انبیاء، نام ان پہ لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ، لازم ہے صلی اللہ۔ تو کجا من کجا، مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین۔ تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ جمال نے
میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے. یہ جو درد ہے تو قرار جاں ہے، اگر زخم ہے تو پھول ہے. میرا سوز بھی میرا ساز بھی، میرا دل بھی دل کا گزار بھی، میری چشم تر کی بہار ہے، مجھے جان و دل سے بھول ہے. سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے. اتھے رہن دا سدا سویرا ہے، اتھے رہن دا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاونے والا ہے، ان کون مٹاونے والا ہے. ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، جیرا تور نباون والا ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. جتھے میرے نبی دے قدم لگے، جتھے میرے نبی دے قدم لگے، اس تھاور کی کوئی تھام نہیں. جنہیں میرے نبی دا منہ چومیا، جنہیں میرے نبی دا منہ چومیا، اس ماور کی کوئی ماں نہیں. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر، قربان جاؤں یا نبی میں تیرے مقام پر. تو نے جو پتھروں کو بھی
کلمہ پڑھا دیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار بناو دا ڈنگ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں مینو یار بناو دا ڈنگ بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا وا میں قسم خدا دی کھانا وا میرے آقا جیا کوئی اور نہیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اب بیٹا ایک بچہ ہے 9th کلاس کا سبحان وہ اردو میں اسپیچ کرے گا میرے استاد اکرام اور میرے ہم مشن ہم راز ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب شیئر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے ادھر یہودیوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تانے دینا شروع کر دیا کہ دین تو نیا نکال لیا ہے مگر نمازیں تو ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہودیوں کے تانے سن سن کر تنگ آ گئے اور درباری رسالت میں عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی بڑے پریشان کرتے ہیں کہتے ہیں دین تو نیا نکال لیا ہے مگر نمازیں تو ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں دل مبارک میں خیال آیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ ہی بدل دے تو کیا ہی اچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں 2 رکعت پڑھی گئی دل مبارک میں خیال آیا قبلہ بدل جائے
ख्याल आते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आ गए। उस शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा करे कि किस शान से वही आई है। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समा, ऐ प्यारे हबीब, जब भी तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता है तो तेरे चेहरे को हम देखते हैं। फिर अजमत पर अजमत देखिए कि अल्लाह ताला ने सीगा माजी का जिक्र नहीं फरमाया, कद राइना तकल्लुबा वजही का फिस्समा, बल्कि सीगा मुज़ारे का जिक्र फरमाया जो कि हदूस पर दलालत करता है। यानी ऐ प्यारे हबीब, जब भी तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठे तो कोई देखे या ना देखे, हम तेरे चेहरे को देखते हैं। कुर्बान जाए शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर आगे देखिए, फरमाया फाला नुवल्लियन्ना का किबलता तरदाहा, ऐ प्यारे महबूब, हम आपका किबला वो कर देंगे जो आपको पसंद है। हम जानते हैं आपको अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला पसंद है, लिहाजा आप खाना खाबा को अपना किबला बना ले, आप उधर मुंह फेर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी आधी नमाज ही 2 रकात पढ़ी थी कि आपने नमाज के दौरान ही अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लिया। और साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इश्क देखो कि सब नमाजियों ने नमाज के दौरान ही अपना चेहरा किबला की तरफ कर लिया और किसी सहाबी ने किसी किस्म की कोई बात ना कही। ये क्या हुआ, कभी इधर कभी उधर। किसी शायर ने क्या खूब कहा, खुदा की रज़ा चाहते हैं 2 आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो महान बेटा ने तारीफ की है इसमें किबले का जिक्र हुआ। सबको पता ना कि किबले का जिक्र हुआ था, किबला तब्दील हुआ था। ये बिल्कुल मैंने उस मस्जिद देखी हुई है वहाँ जाकर, जिस मस्जिद के अंदर किबला चेंज होने की वही आई थी। यानी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि पहले इधर मुँह करके पढ़ रहे थे और जैसे ही वही आई बिल्कुल रुख इसके अपोजिट हो गया। मुहराब उधर थी लेकिन इधर मुहराब बन गई, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिल्कुल अपोजिट मुँह करके पूरी जमात को लेके इधर आ। तो इस तरह से अब उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद किबलातैन है। ठीक है, मदीना कभी आप जाएं तो वहाँ मस्जिद किबलातैन आपको नजर आएगी, आप जरूर देखिएगा। आगे नेक्स्ट इंग्लिश में जो है बच्चे ने स्पीच करनी है। 8th क्लास का बच्चा है मंसूर अहमद, तो स्टेज पर Bismillahirrahmanirrahim. Respected President and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today is the topic of my speech is the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Muhammad, was born on 12 Rabiul Awwal in Makkah. His father's name was Abdullah, who was died before his birth. He was brought up by his mother, Hazrat Bibi Amna. His grandfather and uncle brought him up after the death of his mother. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was honest and truthful. He was given the title of Sadiq and Amin. He married Hazrat Khatija at the age of 25. When he was 40 years old, Allah bestowed him with Nabuwat. He asked the people of Makkah to worship Allah. They came the enemy. They tortured him. He migrated to Medina. The people of Medina welcomed him. He spread Islam there after a few years. He conquered Makkah. Soon Islam spread over the whole Arabia. He taught his father a simple code of life. He passed away from this world at the age of 63. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ پا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ پا دیکھوں، لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون منوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑن باون والا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اے مدینہ باغ دیکھوں، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے قیامت عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے قیامت عطا کیا، وہ بلا حضور کیا لگا، وہ بلا حضور کیا لگا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ باغ دیکھوں۔ ہم اپنی محفل میں رئیس مدرسہ کتب صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 7 کلاس کا بچہ ہے، بہت ہی خوبصورت نعت وہ پڑھتا ہے، اس کو میں اسٹیج پر دعوت دوں گا وہ آئے اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہے مقدر، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تکڑائے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا، فرشتے حیرت سے تکڑائے ہیں، یہ کون سی ہے ترام آیا،
قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجیے غلام آیا، رہے مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، زارش تا فرش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں، زارش تا فرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، رہے مقدر۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت نعت۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نام میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ جب بیٹے عشق رسول کے حوالے سے میں آپ سے ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے بعد قاری عزیز الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ آپ سے ایک مختصر خطاب کریں گے۔ تو بیٹا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی ایک ایسی سنت جو آپ کو پسند ہو، زیادہ پسند ہو، یا جو آپ آسانی سے کر سکتے ہو، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ ابھی سے اگر آپ عادت اپنا لیں گے اور اس کو روز کریں گے، آپ ایک عادت بنا لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور اس پہ سختی سے عمل کریں، یا آپ عادت بنا لیں کہ والدین کے آگے سے نہیں بولنا، ان کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے، ماں کو آگے سے جواب نہیں دینا، استاد کی عزت کرنی ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ایسی سنت جو آپ کو آسان لگتی ہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق بہتر ہو سکیں۔ قاری عزیز الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے رسول کے حوالے سے ہمیں اپنے الفاظ بہتر الفاظ سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بھیج ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو پڑھ کر سنائے اور حکمت کی باتیں بتائے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، یہ وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتا، یہ فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ محترم رئیس مدرسہ اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو بنایا، بنانے کے بعد ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے دعا کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مدرسہ میں نے بنا دیا ہے، اس کے لیے مدرس چاہیے، مکان میں نے بنا دیا ہے، اس کے لیے مکین چاہیے، اور اللہ پاک سے وہ چیز مانگی کہ جو اس کے خزانے میں نایاب چیز تھی، اور وہ شخصیت ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ پاک نے مجھے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی شان والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی شان والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی شان والی۔ ولادت کا مختصر تذکرہ کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت اللہ پاک کی طرف سے خاص عورتوں کو بھیجا گیا۔ ایک تو وہ عورتیں تھیں کہ جن کو اس کام کے لیے آپ کی ولادت کے سلسلے میں پاس رکھا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے خاص عورتیں اس موقع پر بھیجیں کہ جو ولادت کے موقع پر موجود تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جب ہوئی، اس کے بعد حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو دیکھنا چاہا، تو بچے کو جب دیکھا تو بچہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے ہوئے تھا، گویا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں اس وقت اللہ پاک کے ہاں سجدہ کر رہا ہوں، بعد میں میری امت نے بھی سجدے کی کیفیت کو سامنے رکھنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، اور اللہ پاک نے بعد میں ان کو نماز عطا فرمائی، اور وہ نماز پھر اس طرح ادا کرنے والے تھے کہ خود 5 نمازیں پڑھنے، امت کو 5 نمازوں کا سبق دیا، اور خود 6 نمازیں یعنی نماز تہجد بھی پڑھنے والے تھے۔ اور آپ کو حسین ترین صورت دی گئی، خوبصورت ترین صورت دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو حسن دیا، اور ان کے بارے میں آتا ہے قد اعطی شطر الحسن، اللہ پاک نے ان کو ساری دنیا کا آدھا حسن دے دیا۔ بھائی توجہ اس طرف، ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی۔ آدھا حسن دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حسن دیا تو سارے حسن کا خلاصہ دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کٹا دیے، کہ ہاتھوں میں پھل دیا گیا اور ہاتھوں میں چھریاں دی گئیں، انہوں نے پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھریاں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر چلا دی، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو حسن دیا، اس کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جنہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، ان کے لیے انگلیاں کٹانا آسان ہو گئیں، اور وہ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو ان کے لیے گردنیں کٹانا آسان ہو جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں جو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ نماز کی طرف توجہ کی جائے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ نماز کی طرف اس کو ترغیب دی جائے، 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز کی طرف اسے متوجہ کیا جائے، اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی اس کو مسجد کی طرف لایا جائے۔ اور اس طرح پر جب بچہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو وہ آخر وقت میں وہ نمازی ہر صورت میں رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ بھی پیار کرنے والا بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ پیار کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے درمیان رئیس مدرسہ موجود ہے، رئیس مدرسہ موجود ہے جو آپ سے خطاب کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہماری محفل کا تمام ہو جائے گا۔ معزز سازہ اکرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ بیٹے، آج کی اس پاک محفل کا جو آپ نے اہتمام کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں ان کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے، جس یاد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ یاد آپ کے دلوں سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ان کے پیغام، ان کی تعلیمات اور ان کے جو عوامل ہیں، ان کی جو سنت ہے، جس طرح ارباب صاحب پہلے ذکر فرما رہے تھے، بیٹا ہر لمحے آپ کو ان کی عادات جو ہیں، ان کی جو ہے انداز زندگی جو ہے، ان کے جو ارشادات ہیں، ان کو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ان پہ آپ کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہی آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ عورتیں جن کے ہاتھ میں پھل تھا اور ہاتھ میں چھریاں تھیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور بیٹے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے انہوں نے انگلیاں نہیں کاٹی، انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، حضرت جعفر بن طیار کی ہجرت آپ کے مائنڈ میں ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کا واقعہ آپ کے مائنڈ میں ہے۔ گھر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ مال غنیمت میں دے دی، جنگ کے مال کے لیے دے دیں، اپنا جسم، اپنی جان بغیر ساز و سامان جو ہے وہ پیش کر دیا، اور اللہ کے حکم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا مقصد بیٹے یہاں پہ اس محفل میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تربیت اور صحابہ اکرام اس کی تربیت سے مستفید ہو کر جو انہوں نے فتوحات کی، جو انہوں نے دنیا میں ایک نئی جہد اور نئی جد و جہد اور نئی تعلیم کا اور نئی انداز زندگی کی بنیاد رکھی، اس کے آپ سے روشناس کرانا ہے۔ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے معاشرے کی بنیاد رکھی، اور آج تک
وہ معاشرہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، وہ معاشرہ جو صحابہ اکرام نے قائم کیا تھا، وہ معاشرہ جو ان کے تبع تابعین نے قائم کیا تھا، بیٹے آج تک دنیا میں نہ اس سے پہلے مثال پیدا ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد میں ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کے گھر میں صرف 7 تلواریں تھیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق جب دنیا سے گئے، انہوں نے حضرت فلسطین مسجد اقصیٰ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئی۔ آپ فاتح کے طور پہ وہاں پہ گئے، وہاں کی حکومت کا نظام جو ہے وہ لینا تھا، تو ایک آپ کے ساتھ نوکر تھا، ایک آپ تھے۔ سفر میں ہیں، کچھ فاصلہ نوکر اوپر بیٹھتا ہے سواری کے اور کچھ فاصلہ جو ہے وہ آپ بیٹھ رہے ہیں، اور جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو نوکر کی باری آ جاتی ہے، وہ اوپر ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ نیچے ہوتے ہیں اور فلسطین شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تھی حالت، اور کہتے تھے کہ اگر دریائے فرات پہ ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو عمر کی پوچھ ہوگی وہاں پہ۔ اور یہ کیفیت تھی کہ بڑی محفل میں جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عمر، جو مال غنیمت میں جو ہمیں کپڑا دیا گیا ہے وہ تو ایک قمیض بنتا ہے بڑی مشکل سے، آپ نے اتنا بڑا قمیض جو ہے وہ کھلا ہوا ڈالا ہوا ہے، تو آپ کے پاس اتنا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک وہ کپڑا جو میرا تھا اور ایک وہ کپڑا جو میرے بیٹے کا تھا، میں نے دونوں ملا کے ایک قمیض بنایا۔ اس طرح کی وضاحت بھی آتی ہے۔ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا وہ بیٹے علم کی بنیاد پہ معاشرہ تھا۔ جو لوگ علم میں آگے آتے ہیں وہی ہمیشہ حکمران بنتے ہیں، انہی کی کامیابی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جنگ بدر میں آپ نے صرف اس بنیاد پر لوگوں کو آزاد کر دیا کہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں گے، وہ لوگ جن 10 بچوں کو جنہوں نے تعلیم دی ان کو آزاد کر دیا۔ مسجد نبوی میں آپ نے ایک باقاعدہ تھڑا بنایا ہوا تھا اور اس میں صحابہ کرام بیٹھ کے احادیث اور قرآن پاک لکھتے تھے اور ہمیشہ وہاں پہ تعلیمی عمل جو ہے وہ جاری رہتا تھا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ بیٹے آپ بھی جو آج کی آپ نے محفل جو ہے وہ سجائی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو آپ کے نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور اسی طرح کا معاشرہ، جس طرح کا معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، آپ کے دور میں بھی قائم ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام۔ بیٹا اب کھڑے ہو کے جو ہے وہ سلام پڑھیں گے۔ صبر کرو
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں اور رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ واسطہ علیہ کا صدقائے غیر میثاقہ اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آج تو پھیلے ہو سے اعظم اور کنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنجو ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا ایک اور عرض کہیں ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم بازو سے یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام آج جانا ہو قبول السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہمارے بچوں اور احباب نے جو اہتمام فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں یا اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما صراط مستقیم پر چلا اپنا پسندیدہ بندہ بنا ہمارے جو ملنے والے احباب عزیزوں میں بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما ہر صاحب حاجت کی جائز حاجت کو پورا فرما عالم اسلام پر اپنا فضل فرما ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما
ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز کی وجہ سے ٹھنڈا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو، یا اللہ اس کو ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے چلانے والوں کو ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔